اچھا، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب بھی غزہ کی کاز کے لیے اپنی کمیونٹیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک مسلمز کے اندر ایک خاص قسم کا طبقہ پایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اس بائی کاٹ کا کیا ہوتا ہے، یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، یا جو سمود فلوٹیلا جا رہا ہے یہ جو ہے اپنی مشہوری کے لیے چیزوں کے لیے ہے. تو اب ان لوگوں کو اس پورے اس ایک ویک کے اندر جتنی بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہوئی ہیں اس کے اندر ان ساری چیزوں کی ان کی امپورٹنس سمجھ آنی چاہیے. کہ ایک طرف دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے اور یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ اور پھر سارے عرب ممالک اور ایون ترکی اور پاکستان کو شامل کر کے اور انڈونیشیا کو شامل کر کے اس نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جی اب جو ہے غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ حماس کی وجہ سے ہے، اور جو دوسرے اسرائیل ہے اس کو جو ہے وہ ایک پیس چیمپئن شپ کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ غزہ کے اندر جتنی بھی وار ہو رہی ہے وہ حماس کی وجہ سے ہے، اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے حماس کو اپنا اسلحہ ڈالنا پڑے گا. اور اسرائیل کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کہ وہ کب غزہ کو چھوڑے گا. تو ہر طرف ایک مایوسی تھی کہ جی اب کیا ہوگا. لیکن اس مایوسی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک سمود فلوٹیلا کا قافلہ نکلا جس کے اندر تقریباً اراؤنڈ 480 لوگ دنیا کے مختلف کنٹریز سے اس کے اندر شامل تھے، جس کو ایک جو سویڈن کی نوبل laureate ہیں گریٹا وہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں. تو اس سمود فلوٹیلا کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ایک یعنی ساری جو توجہ ہے جو میڈیا کے ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑے پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے کیا ہوا کہ غزہ کا جو کاز ہے وہ ہائی لائٹ رہا. یعنی ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ، امریکن لابی، اسرائیلی آربی اور اس کے ساتھ جو بھی کٹ پتلی مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا کہ جی اب تو جو ہے نا بس اسرائیل ہی اسرائیل ہے اور یہ ایشو جو ہے وہ بس دب جائے گا، اور فلسطین کی آزادی یا اس کے لیے آواز اٹھانا بس اب ایک کیا ہے کہ ڈیڈ باڈی کی طرح ہے. لیکن یہ جو غزہ کا سمود فلوٹیلا تھا اس نے اس سارے پروگرام کو، ساری پلاننگ کو پاش کر دیا، اور ساری دنیا کی نظریں جو تھیں وہ اس فلوٹیلا کے اوپر تھیں. اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس فلوٹیلا میں سے کچھ کشتیاں جو ہے وہ 18 سال کا سیج کو توڑ کر غزہ کے پانیوں کے اندر شامل انٹر ہوئی ہیں. اور اس یعنی مین کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی ایک موبلائز ہو گئی ہے اس سمود فلوٹیلا کے نتیجے میں. اسی طرح جو بائیکاٹ مہم چل رہی ہیں دنیا میں ان کا ایک انفلوئنس ہو رہا ہے، اور پھر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس سے اب یہ ہے کہ گورنمنٹ جہاں بھی کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں یا کوئی بھی کسی بھی لیول کے الیکشن ہو رہے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پبلک سپورٹ نہ ملی تو ہم مالی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے جو یو کے کی بھی گورنمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ بیک سٹیپ لینے پڑ رہے ہیں. یورپی یونین کے اوپر پریشر ہے کہ اسرائیل کے سینکشنز لگائی جائیں. خاص کر ابھی اسپین، اٹلی، پرتگال جو ہیں ان کی عوام جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہی ہیں، اور گریک جو کسی دور میں اسرائیل کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ والا کنٹری سمجھا جاتا تھا اب وہاں جو ہیں وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بلکہ جو سمود فلوٹیلا کی کشتیاں تھیں ان کو باقاعدہ اسپین کی طرف سے، اٹلی کی طرف سے اور گریک کی طرف سے جو ہے وہ جب تک وہ ان کی حدود کے اندر نہیں تو ان کو پروٹیکشن حاصل رہی کہ جی ان کو تاکہ کوئی بھی اسرائیل کے ڈرون یا جو بھی اس نے تونس کے پانی کے اندر ان کے ساتھ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی ویسا نہ رہے. تو ان سارے جو جتنی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا جتنی بھی آپ کمیونٹی کے اندر ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی ایک ویلیو ہوتی ہے. مثلا آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مشتاق احمد خان یا جماعت اسلامی جو ملین مارچ کر رہی تھی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں نعرے لگانے یا اس کی آواز کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی ایفرٹ سے، ایک بندے کی قربانی سے اس ٹائم پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سمود فلوٹیلا اور مشتاق احمد صاحب اور غزہ کی جو ہے اور فلسطین کاز کی جو ہے مہم چھائی ہوئی ہے. حالانکہ ہمارے کشمیر کے اندر ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے لیکن اس اتنے بڑی ایونٹس کے باوجود ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کے اندر غزہ کی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کشمیر کا، فلسطین کاز، کشمیر کاز، ان کے لیے جڑے رہیں، ان کی جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کو آزادی دے اور غزہ کے مسلمانوں کو راحت اور سکون عطا فرمائے.